السلام علیکم۔ سحر ٹی وی سے محمد علی سحر آپ سے مخاطب ہے۔ کہیے ساتھیوں، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سے پھر وہی گزارش، عذرائے کرم میرے چینل سحر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ ضرور دیجیے۔ اس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار رہوں گا۔ جی دوستو، آپ سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی ٹک ٹاک کی صورت، کبھی شاعری ہے، کبھی جو ہے کوئی مضمون ہے، یا کبھی ایکٹنگ ہے، کبھی کالم نگاری کے حوالے سے۔ تو ساتھیوں نے یہ فرمائش کی کہ آپ کے کچھ افسانے بھی جو شائع ہوتے ہیں ڈائجسٹوں میں، میگزین میں، تو وہ بھی ہم کو آپ جو ہیں وہ اپنی آواز میں، آڈیو ویڈیو میں پیش کریں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ایک کوشش کرتا ہوں۔ قلم سے جو رشتہ میرا جڑا تھا پہلی کلاس سے، الحمدللہ وہ اب تک قائم ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا قلم سے رشتہ استوار رکھوں گا۔ تو ایک افسانہ جو میرا ہے، یہ ماہ مارچ میں پاکستان کے ایک معروف ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، تو میں آپ کی یہ سماعتوں کی نظر کروں گا۔ سنیے، ان کی رائے بھی دیجیے گا کہ یہ افسانہ آپ کو کیسا لگا۔ اس کا عنوان تھا انسانیت۔ یہ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر کی کہانی ہے، جو سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گیا، ایک کچے مکان میں رہائش پذیر ہے، سرکاری ملازم ہے جو نچلے گریڈ کا، اپنی 2 بیٹیوں، جوان بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے، اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں یہ افسانہ۔ ظہیر صاحب ان دنوں خاصے پریشان تھے۔ بیگم کے دنیا سے گزرنے کے بعد گھر کا بوجھ انہی کے کاندھوں پر تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ پر پینشن پر ہی گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھیں، آج وہ ٹیوشن پڑھا کر ظہیر صاحب کی مدد کر رہی تھیں۔ اب ظہیر صاحب ان دونوں کی شادی کرنے کی فکر میں تھے۔ بڑی بیٹی رضیہ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اس سے چھوٹی ذکیہ بھی 32 سال کی ہو رہی تھی۔ ظہیر صاحب خود بیمار تھے، وہ ان دونوں کے فرض سے جلد فارغ ہونا چاہتے تھے۔ حالانکہ رضیہ کے کئی رشتے آئے، مگر ہر رشتے والے نے ذکیہ کو ہی پسند کیا اور رضیہ کے لیے انکار کر دیا تھا۔ ظہیر صاحب ٹھہرے پرانے وقت کی روایتوں کی پاسداری کرنے والے، لہٰذا وہ پہلے رضیہ کی شادی کی ضد لگائے بیٹھے تھے۔ یوں ان کی ضد کی وجہ سے یہ دونوں ابھی تک کنواری تھیں۔ ایک دن ظہیر صاحب کے ایک پرانے دوست عاقل صاحب ان سے ملنے آئے۔ ظہیر صاحب نے ان کے آگے دل کھول کر رکھ دیا۔ عاقل صاحب یہ سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے کہ رضیہ اور ذکیہ ابھی تک باپ کے گھر بیٹھی ہیں۔ انہوں نے ظہیر صاحب کو اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار شائع کروانے کا مشورہ دیا، ساتھ ہی ظہیر صاحب کو کچھ اور ترکیب بھی بتائی، جسے سن کر ظہیر صاحب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ظہیر صاحب نے اگلی اتوار کو ہی ایک مشہور روزنامے میں اشتہار دے دیا، جس کے بعد موبائل فون پر کئی فونز آئے اور کچھ لوگ ان سے ملنے بھی آئے، مگر ظہیر صاحب مطمئن نہ ہوئے۔ آخر بدھ والے دن کسی اکبر بیگ کا فون آیا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ درکار تھا۔ ان کا بیٹا ایک سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اکبر صاحب کی رہائش گاہ ناظم آباد میں تھی اور ظہیر صاحب گولی مار میں رہائش پذیر تھے۔ ظہیر صاحب نے اکبر صاحب کی فیملی کو اگلے دن ہی یعنی جمعرات کو اپنے گھر مدعو کر لیا۔ مہمانوں کے سامنے ظہیر صاحب نے ذکیہ کو رضیہ بنا کر پیش کیا۔ مسز اکبر اور ان کی بیٹیوں نے رضیہ یعنی ذکیہ کو اپنے بڑے بھائی شاکر کے لیے پسند کر لیا۔ یہ رشتہ پکا ہوتے ہی مسز اکبر نے شاکر کی جلدی شادی کرنے کا شور مچا دیا۔ پھر دونوں طرف سے شادی کی بھرپور تیاری شروع کر دی گئی۔ ظہیر صاحب نے اپنی بڑی بیٹی رضیہ کو مہمانوں سے چھپائے رکھا۔ آخر شادی کا دن آ پہنچا۔ اب ذکیہ کی جگہ ظہیر صاحب نے رضیہ کو دلہن بنا کر بٹھا دیا اور ذکیہ کو چھپا دیا۔ ظہیر صاحب نے اکبر صاحب کو بتایا تھا کہ میں صرف ایک یعنی رضیہ کا ہی باپ ہوں، ایک ہی بیٹے کا باپ بتایا تھا۔
बारात आने के बाद जब मिसेस अकबर और उनकी बेटियों ने दुल्हन बनी रज़िया को देखा तो शोर मचा दिया कि ये तो रज़िया नहीं है। अब ज़हीर साहब और उनके अजीज़ों ने कसम खाकर बताया, यही रज़िया है, आप इसका शनाख्ती कार्ड देख लो। शनाख्ती कार्ड चेक किया गया तो वो रज़िया का ही निकला, मगर मिसेस अकबर और उनकी बेटियों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स में ज़किया की तस्वीर दिखाई जो इन्होंने बात पक्की हो जाने पर मोबाइल से बनाई थीं। ज़ाहिर है तस्वीर तो ज़किया की थी। अकबर साहब और उनकी बेटियों ने यह कहकर बारात वापस ले जाने का शोर मचा दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है, अभी शादी नहीं होगी, बारात वापस जाएगी। ये सुनकर ज़हीर साहब हौसला हार बैठे। इन्होंने ज़ारों कतार रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। ज़हीर साहब के मुंह से सच सुनकर सब मेहमान हक्का बक्का रह गए। अकबर साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने बारात वापस ले जाने का हुक्म दिया। ये सुनकर मिसेस अकबर आगे बढ़ीं। इन्होंने अकबर साहब के हाथ जोड़ते हुए कहा, बात सुनिए, हम भी 4 जवान बेटियों के वालिदैन हैं, मैं बेटियों का दुख समझ सकती हूँ, बारात वापस नहीं जाएगी। ज़हीर साहब ने बहालत मजबूरी ये सब किया, अगरचे ये सब गलत है लेकिन इसमें रज़िया का कोई कसूर नहीं है। अगर ज़हीर साहब चाहें तो अब न सिर्फ रज़िया मेरी बहू बनेगी बल्कि मेरे छोटे बेटे यासिर जो कि एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम है, इसके लिए मैं आज ज़हीर साहब से ज़किया का हाथ भी मांगती हूँ और आज रज़िया के साथ ज़किया भी मेरी बहू बनकर इसी घर से रुखसत होगी। मिसेस अकबर की ये बात सुनकर ज़हीर साहब उनके कदमों में गिर गए। अकबर साहब और उनकी बेटियों ने थोड़ा शोर किया लेकिन मेहमानों के समझाने पर वो भी राज़ी हो गए। फिर कुछ देर बाद रज़िया का निकाह शाकिर से और ज़किया का निकाह यासिर से कर दिया गया और खाने के बाद दोनों बहनें मिसेस अकबर की बहू बनकर रुखसत हो गईं। रुखसती के बाद ज़हीर साहब अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। वो सोच रहे थे कि अभी इंसानियत ज़िंदा है। जी, इस पर अफ़साने का अख्ताम हुआ। तो बताइएगा ये मेरा अफ़साना आपको कैसा लगा। अगर आपने पसंद किया तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपने मज़ीद कहानियाँ और अफ़साने आप लोगों की खिदमतों में पेश करता रहूँगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।